أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الانعام کی آیت نمبر 137 سے 141 تک ہے۔ ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خود ساختہ عقائد اور اعمال کا رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں حلال ہیں وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اپنی مرضی سے وہ اپنا دین بناتے تھے، اور پھر اس کی رسومات بھی انہوں نے اپنی من مرضی سے گھڑی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور سخت سزا کی، انہیں اطلاع دی ہے کہ ان تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں اللہ کی بارگاہ سے سخت سزا ملنے والی ہے۔ تو فرمایا وجعلوا، اور انہوں نے بنا رکھا ہے للہ، اللہ کے لیے، مما، اس میں سے جو زارع من الحرث، اللہ پیدا فرماتا ہے فصلوں سے، والانعام، اور مویشیوں سے، نصیبا، مقررہ حصہ، فقالوا، وہ کہتے ہیں، اور ھذا للہ، یہ اللہ کے تعالیٰ کے لیے ہے، بزعمہم، ان کے خیال میں، وھذا، اور یہ ہے لشرکائنا، ہمارے شریکوں کے لیے، فما کان لشرکائہم، تو وہ حصہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے، فلا یصل الی اللہ، وہ نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، وما کان للہ، اور جو حصہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، فہو یصل، تو وہ پہنچ جاتا ہے، الی شرکائہم، ان کے شریکوں کو، ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور یوں ہی، زیّنَ، خوشنما بنا دیا ہے، لِكَثِيرٍ، بہت سے، من المشرکین، مشرکین کے لیے، قتل اولادہم، اپنی اولاد کے قتل کرنے کو، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، لیردوہم، تاکہ ہلاک کر دیں انہیں، ولیلبسوا، اور مشتبہ کر دیں، علیہم، ان پر، دینہم، ان کا دین، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما فعلوہ، تو ایسا نہ کرتے، فذرہم، تو چھوڑ دیجیے انہیں، وما یفترون، اور جو وہ بہتان باندھتے ہیں، وقالو، اور بولے، ھذہ انعام، یہ مویشی ہیں، وحرث، اور کھیتی ہے، حجر، رکی ہوئی، لا یطعمها، کوئی نہیں کھا سکتا انہیں، الا من نشاء، سوائے اس کے جسے ہم چاہیں، بزعمہم، اپنے گمان سے، وانعام، اور بعض مویشی ہیں، حرمت ظہورہما، حرام ہیں جن کی پشتیں، مطلب کہ ان پر سواری کرنا، وانعام، اور بعض مویشی ہیں، لا یذکرون اسم اللہ علیہا، نہیں ذکر کرتے ان پر اللہ کا نام، یعنی ذبح کے وقت ان پہ اللہ کا نام نہیں لیتے، افتران اللہ، یہ محض افطرا ہے اللہ پر، سیجزیہم، ان قریب سزا دے گا اللہ انہیں، بما کانوا یفترون، جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے، وقالوا، اور وہ بولے، ما فی بطون ھذہ، جو ان مویشیوں کے شکموں میں ہے، ما فی بطون، جو شکموں میں ہے، ھذہ الانعام، ان مویشیوں کے، خالصۃ، وہ خالص ہے، لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے، وہ محرم، اور حرام ہے، علی ازواجنا، ہماری بیویوں پر، وہیں یکن، اور اگر وہ میتتن، مرا ہوا پیدا ہو، فہم فیہ شرکاء، تو پھر وہ سب اس میں حصہ دار ہیں، یعنی مرد عورت سب کا حصہ ہے اس میں، سیجزیہم، اللہ جلدی دے گا انہیں بدلہ، وصفہم، ان کے اس بیان کا، انہ حکیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علیم، علم والا ہے، قد خسر الذین، یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے، قتلوا اولادہم، جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، صفہم، حماقت سے، بغیر علم، بغیر جانے، وحرم، اور حرام کر دیا، ما رزقہم اللہ، جو رزق دیا تھا انہوں نے اللہ نے، افتراء اللہ، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ کر، قد دلوا، بے شک وہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اب جو سب سے پہلی آج کی آیت طیبہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین نے اپنے خیال میں اپنی کھیتیوں میں سے اور اپنے جانوروں میں سے اللہ کے لیے الگ حصہ مقرر کیا تھا، اور
اپنے بتوں کے لیے الگ حصہ مقرر کیا ہوا تھا۔ جو اللہ کے لیے مقرر کردہ حصہ تھا وہ غریبوں مسکینوں یتیموں کو کھلاتے تھے، مہمانوں پہ خرچ کرتے تھے، اور جو بتوں کے لیے حصہ نکالتے تھے وہ بتوں کے پجاریوں پر خرچ کرتے تھے۔ پہلی حماقت ان کی یہ تھی کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی چیزوں میں سے انہوں نے بتوں کا حصہ نکالا، بت اللہ رب العزت کے مقابلے میں انہوں نے کھڑے کیے۔ اور پھر اس سے بڑی حماقت ان کی یہ تھی کہ وہ جو اللہ رب العزت کا حصہ ہوتا تھا، اگر اس میں پھل زیادہ ہوتے کھیتی میں یا جانوروں میں جو حصہ ہوتا وہ جانور زیادہ موٹا تازہ ہوتا تو اس اچھے حصے کو وہ جانوروں کے نام منتقل کر دیتے، اور جو کمزور حصے ہوتے وہ اللہ کے نام منتقل کر دیتے۔ اگر بتوں کا حصہ اچھا ہوتا، موٹا تازہ جانور یا اچھے پھل، تو وہ اللہ کی طرف منتقل نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اللہ کو نہیں پہنچتے۔ اللہ کا حصہ بتوں کو پہنچ سکتا ہے معاذ اللہ، اور بتوں کا حصہ جو ہے نا وہ اللہ کے حصے میں شامل نہیں ہو سکتا، ادھر نہیں پہنچ سکتا۔ تو فرمایا جا رہا ہے سا یحکمون، یہ بہت ہی برا ہے فیصلہ جو انہوں نے کیا، یعنی اپنی جہالت کی وجہ سے، اور یہ جو عجیب سا انہوں نے معاملہ کیا ہے۔ تو فرمایا وجعلوا للہ، انہوں نے بنا رکھا ہے مما ذرأ من الحرث، اللہ کے لیے اس سے جو پیدا فرماتا ہے اللہ فصلوں سے، والانعام اور مویشیوں سے، نصیبا مقررہ حصہ، فقالوا اور کہتے ہیں ھذا للہ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے خیال میں، وھذا لشرکائنا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، یعنی اپنے خیال میں انہوں نے یہ تقسیم کاری کی ہے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا حصہ ہے، تو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں۔ فما کان لشرکائہم، تو وہ حصہ جو ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصل اللہ، وہ نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، وما کان للہ، اور جو حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، فهو یصل الی شرکائہم، وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کو۔ سا ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ وکذالک زینا، اور اسی طرح خوش نما بنا دیا ہے کثیر من المشرکین، بہت سے مشرکین کے لیے، قتل اولادہم، اپنی اولاد کے قتل کرنے، شرکاء ان کے شریکوں نے۔ اب یہ صورتحال تھی کہ وہ جن شیطانوں اور انسانوں کی اطاعت کے شوق میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، بتوں کے جو استحان بنے ہوئے تھے، ان کے جو سربراہ ہوتے تھے، ان کی بات مان کے یا باقی معاملات میں، تو ان کی جو مشرکانہ رسومات تھی وہ یہاں تک بڑھ چکی تھی کہ وہ اپنے مشرکوں سربراہ مشرکوں اور شیاطین جن و انس کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی اولادوں تک کو بھی قتل کر دیتے۔ اب اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ جو اولاد فطرتاً جس کی دل محبت والدین کے دلوں میں موجود ہے، ان کا خون کرنا بھی وہ گوارا کر لیتے تھے۔ یہ جہالت، یہ ہے دلال مبین، دلال مبین، کھلی گمراہی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وکذالک زینا، یوں ہی خوشنما بنا دیا کثیر من المشرکین، بہت سے مشرکوں کے لیے، قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کرنا، شرکاءہم، ان کے شریکوں نے، لیردوہم، تاکہ ہلاک کر دیں انہیں، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور مشتبہ کر دیں ان پر ان کا دین، ولو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما فعلوہ، تو وہ ایسا نہ کرتے۔ فذرہم، آپ انہیں چھوڑ دیجیے، وما یفترون، اور جو وہ بہتان باندھ دیں۔ اب یہ بہتان کے طور پہ یہ جو سارے وہ کام کر رہے ہیں، اب یہ جو جملہ ہے ولو شاء اللہ ما فعلوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جبراً سب کو دین پہ کار بند کرتا، اپنی اطاعت و فرما برداری پہ کار بند کرتا، لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ نے بندے کو ارادہ دیا ہے، چاہے بندہ اطاعت کرے یا بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، تو اسی ارادے کی بنیاد پہ بندے سے حساب و کتاب ہونا ہے، اور یہ ارادہ شرف انسانیت کے مطابق ہے۔ جانور ہیں، جمادات ہیں، فرشتے ہیں، اب انہیں تو رب العزت نے کوئی ارادے کا اختیار نہیں دیا، ایک کام پہ لگا دیے بس وہ کرنے کرنا ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے شرف دی ہے، یہ ارادے کا اختیار، ارادہ اور اختیار دے کے اپنی مرضی سے جو ہے کر سکتا ہے، لیکن اسے کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ فقالوا هذه انعام، وہ بولے یہ مویشی ہیں، وحرث، کھیتی ہے، حجر رکی ہوئی۔ اب آگے ان کا ایک اور من گھڑت جو معاملہ تھا وہ آ رہا ہے کہ کچھ چیزوں کو وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کر کے وہ کچھ کھانے کی چیزیں اور کچھ جانور وغیرہ بتوں کے نام کر دیتے تھے،
اس سے صرف بت خانہ کے پجاری مرد جو ہے نا اس سے استفادہ کر سکتے تھے، باقی کوئی بھی اس سے کھا نہیں سکتا تھا، کسی پہ سواری نہیں کر سکتا تھا وغیرہ وغیرہ، تو ان کا رد کیا جا رہا ہے۔ وقالوا هذه انعام، اور بولے یہ مویشی ہیں، وحرث، اور کھیتی ہے، حجر، رکی ہوئی، یعنی اب اس سے کوئی کھائے نہ، لا یطعمها، کوئی نہیں کھا سکتا اسے، الا من نشاء، سوائے اس کے جس کے لیے ہم چاہیں، بزعمہم، اپنے گمان میں، ونعام، اور کہتے ہیں یہ مویشی ہیں، حرمت، بعض مویشی ہیں جی حرام ہے، ظہورہما، جن کی پشتیں، مطلب یہ کہ ان پہ سواری کرنا حرام ہے، لا یذکرون اسم اللہ، بعض مویشی ہیں کہ نہیں ان پر وہ ذکر کرتے اللہ کا نام، علیہا، ان پر اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے، مطلب کہ جب انہیں ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام ان پہ نہیں لیتے، افتراء علی اللہ، یہ محض جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ پر، سیجزیہم، ان قریب سزا دے گا اللہ تعالیٰ انہیں بما کانوا یفترون، جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جب چیز حلال کی ہے بندوں کے اوپر، حلال چیز ہے، حلال طریقے سے اسے لے رہے ہو تو اب اسے کھاؤ پیو، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ بتوں کے نام ہے، اس سے بتوں کے پجاری اور وہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہی اس پہ سواری کر سکتے ہیں، وہی اس رزق سے کھا سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں کھا سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ افتراء ہے، یہ جھوٹ ہے جو انہوں نے اللہ کے اوپر باندھا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ پھر جو ان کے جانور تھے، جو بتوں کے نام پہ چھوڑے جانے والے جانور، صاحبہ، بحیرہ، وسیلہ وغیرہ، ان کے متعلق بھی، ان کے دودھ اور ان کے بچے جو پیدا ہوتے تھے ان کے متعلق بھی ان کے عجیب و غریب نظریات تھے۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، وہ بولے جو ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ، وہ خالص ہے، لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری بیویوں کے لیے، مطلب کہ کچھ جانوروں کو خاص کر دیتے کہ جو بھی ان کے پیٹوں سے ہوگا وہ جانور ہی اسے، مرد ہی اسے استعمال کریں گے، عورتیں استعمال نہیں کر سکتی، وہیں یکم میتتن، اگر وہ مرا ہوا پیدا ہوا، فہم فیہ شرکاء، تو پھر سب مرد و زن اس میں حصہ دار ہے، سیجزیہم وصفہم، اللہ تعالیٰ جلدی بدلا دے گا انہیں ان کے اس بیان کا، انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً نقصان اٹھایا انہوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، صافہم، حماقت میں، بغیر علم، بغیر علم کے، وحرموا ما رزقہم اللہ، اور حرام کر دیا جو رزق دیا تھا انہیں اللہ تعالیٰ نے، افتراء علی اللہ، بہتان باندھ کر اللہ تعالیٰ پر، قد ضلوا، بے شک وہ گمراہ ہو گئے، وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ اولاد کے بارے میں، اللہ رب العزت کی عطا کردہ چیزوں کے بارے میں جو غلط نظریات کہے، چیزوں کو ضائع کیا، بتوں کے نام پہ ذبح کیا، اولادوں کو قتل کیا، یہ بہت غلط کیا، قرآن قریب اللہ انہیں جزا دے گا، وہ بچ نہیں سکتے۔ تو یہ ان کی مشرکین کی غلط رسومات تھی جن کی بنیاد پر وہ اپنے بچوں کا قتل کرتے تھے، اپنے جانوروں کو ضائع کرتے تھے اور غلط نظریات گھڑتے تھے، ان کا رد ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی بڑی کرم نوازی ہے، توفیق ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی روشنائی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ